اور اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ سورہ فتح کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بشارت دی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی. ماشاء اللہ. یہ کب کی بات ہے؟ کس فتح کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ فتح مکہ کی بات ہے. حالانکہ ایک سال پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کے لیے آئے، لیکن مکہ کے کفار و مشرکین نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا. مکہ میں اندر آنے نہیں دیا. 35 کلومیٹر دور ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ تھے، سب کا راستہ روک لیا. یہ سن 6 ہجری کی بات تھی. یہ حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روک دیا گیا. پھر اس کے بعد ایگریمنٹ ہوا، صلح ہوئی دونوں فریقین کے بیچ، مکہ والوں کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. سبحان اللہ. میں نے اس سے قبل بھی یہ صلح حدیبیہ کی بات آپ تک پہنچائی ہے، اور میں نے شاید تفسیر میں بھی اس کو عرض کیا ہے. بے شک. اس میں ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے اور احرام یہیں سے اتار کر کے واپس جائیں گے. اللہ. بہت ساری اس میں شقیں تھی ایگریمنٹ میں جو لکھی گئی تھیں صلح نامے پر. وہ یہ تھی کہ مکہ سے اگر کوئی مدینے بھاگ کر کے آئے تو آپ اسے واپس ہمارے حوالے کریں گے، لیکن مدینے سے کوئی آیا ہمارے پاس تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. یہ سب زور زبردستی والی شقیں تھی، اور سب پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ صلح نامے پر دستخط کروا رہے تھے. ہو گئی صلح. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے کشمکش میں تھے کہ ایسے ان کفار و مشرکین سے دب کے کیوں صلح کی جا رہی ہے؟ کیا ہماری طاقت نہیں؟ جب ہم 313 تھے تب ان کے پرخچے اڑا دیے، آج ہم 1400 کی تعداد میں اور قریب آئے ہیں، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان کے دانت کھٹے کر دیں گے. صحابہ میں جوش تھا لیکن منع تھا کہ جنگ کی غرض سے آئے نہیں تھے. تو جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جانے لگے مدینہ طیبہ، میرے عزیزوں یہ 6 ہجری کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ اتاری، سورہ فتح. اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی. جبکہ بظاہر وہاں کیا لگ رہا تھا؟ صلح. دب کر کے صلح ہوئی، عمرہ کرنے نہیں دیے، مکہ جانے نہیں دیے، بیچ راستے سے واپس بھیج دیے. اور قرآن کہہ رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی. یہ کون سی فتح ہے؟ وہی 1 سال بعد ہونے والی فتح کی بشارت پہلے ہی میرے رب نے رسول کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. 1 سال نہیں گزرا تھا، 7ویں ہجری پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. اللہ فرماتا ہے ضرور ضرور اے حبیب آپ مسجد حرم میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوں گے، آپ ضرور داخل ہوں گے، حلق کرائے ہوئے یا قصر کرائے ہوئے، بالوں کو منڈائے ہوئے آپ مسجد حرم میں ضرور آئیں گے، اور کسی بات کا آپ کو خوف نہیں رہے گا. یہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. جبکہ حالات کیسے تھے؟ کفار مکہ تنے ہوئے تھے، کوئی قریب آنے نہیں دیتا، لیکن میرے مولا نے وعدہ فرمایا کہ ضرور آپ مسجد حرم میں داخل ہوں گے امن و امان کے ساتھ. اور اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. 1 سال میں ہی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پھر مسجد حرم میں داخل ہوئے. اس شان سے آئے کہ نہ جنگ و جدال نہ قتل و قتال، صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی مکہ میں دھوم تھی، بات چل رہی تھی، اور صحابہ اس دن بڑی خوشیوں میں تھے. اور میرے عزیزوں وہ دن بھی کون سا تھا؟ 20 رمضان المبارک کا تھا. سبحان اللہ. رمضان کی 20 تاریخ کو مکہ مکرمہ کی فتح کا وہ عظیم دن ہے. تو اس سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے ہی خبر فرما دی. اس میں ایک بیعت کا بھی ذکر آیا ہے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. ہوا کیا تھا؟ ایک درخت کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت لیا. بیعت اتنا لفظ تو آپ سمجھتے ہیں، اپنے پیر و مرشید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے آپ بیعت کرتے ہیں. یہ گناہوں سے توبہ اور عہد کرتے ہیں سیدھے راستے پر چلنے کی. وہ بیعت کون سی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو جمع کیا تھا وہ کس بات پر ہوا؟ یہ تھا
کہ حدیبیہ کے مقام پر جب حضور اور صحابہ جمع تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاصد بنا کر مکہ بھیجا، کیونکہ آپ مکہ والوں میں بڑے ہی عزت دار مانے جاتے، آپ اشراف میں سے تھے، آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا نہیں، تو آپ کو بھیجا گیا تھا کہ آپ جائیں مکہ کے احوال دیکھ کر کے آئیں، وہاں وہ لوگ کیا کیا میٹنگیں کر چکے ہیں یا کیا حالات ہیں۔ حضرت عثمان غنی بھی احرام کی حالت میں تھے، حضور کے ساتھ آئے، مدینے سے چل کر مکہ تک، حدیبیہ تک، حضور کے حکم پر وہ مکہ اکیلے گئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ والوں نے آپ کو نہیں روکا۔ حضرت عثمان کی اپنی ایک عزت تھی، پورے مکہ میں آپ کا ایک اثر و رسوخ بھی تھا، آپ کو کسی نے کچھ نہیں کیا۔ آپ حالات دیکھنے کے لیے مکہ گئے، حرم شریف کے قریب گئے تو وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے قریش کے اور جو دشمن تھے، ان سبوں نے کہا عثمان ہم تمہاری بڑی عزت کرتے ہیں پہلے سے بھی، اب تم آئے ہو احرام کی حالت میں تو ہم صرف تمہیں اجازت دیتے ہیں تم اپنا طواف کر لو اور چلے جاؤ، تم کعبے کا طواف کر لو اور چلے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی مسجد حرم کے باہر کھڑے رہے، کہا قسم رب ذوالجلال کی موت آئے گی بغیر نبی کے طواف نہیں کروں گا، ماشاءاللہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر میں طواف نہیں کروں۔ وہاں تک احرام کی حالت میں جا کر کے بھی طواف کیے بغیر واپس آئے۔ ابھی ہوا یہ کہ ان کی بحث چل رہی تھی مکہ والوں کے ساتھ، کسی نے یہ افواہ اڑا دی، افواہ اڑائی کہ عثمان ابن عفان کا قتل ہو گیا۔ تو یہاں پر صحابہ کرام میں بھی یہ بات پھیل گئی، کیونکہ قاصد کو، ترجمان کو، ایمبیسیڈر کو مارنا بہت بڑا جرم، پہلے بھی تھا آج بھی ہے، قاصد کو نہیں مارا جا سکتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ قاصد تھے، اور یہاں صحابہ میں یہ سب افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان ابن عفان کا قتل ہو گیا، قتل ہو گیا۔ سب جمع ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب جنگ تو ضروری ہے، قاصد کو انہوں نے مارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ غیب داں نبی ہر بات کو جانتے تھے۔ اب صحابہ اکرام میں یہ جو سراسیمگی تھی، بے چینی تھی، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا۔ اسی درخت کا ذکر یہ آج کی سورہ میں آیا ہے۔ وہ حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے سارے صحابہ کو جمع کیا اور بیعت لیا۔ بیعت لیا کس بات پر؟ سارے صحابہ سے اس بات پر عہد لیا، کیا تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور تم اسلام پر ہمیشہ ڈٹے رہو گے، جمے رہو گے، چاہے جو بھی مصیبت آئے؟ ان تمام باتوں پر صحابہ کرام نے وہاں پر حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کیا۔ وہ پوری بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، بیعت رضوان۔ کیوں؟ رضوان کا مطلب ہوتا ہے رضامندی والی چیز، جس چیز سے راضی ہو جائے اس کو رضوان۔ اب اس بیعت کو بیعت رضوان اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے اس بیعت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، تحقیق کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے، ان صحابہ سے اللہ راضی ہے۔ تو بیعت رضوان میں جتنے صحابہ تھے ان کی سند آ گئی قرآن میں کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سب سے راضی، یہ بیعت رضوان کہلاتی۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی بتا دیتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت تو لیا، عثمان غنی نہیں تھے وہاں پر، وہ مکہ میں تھے۔ اب یہاں افواہ تو اڑی تھی کہ عثمان ابن عفان کا کیا ہوا ہے؟ قتل ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، لیکن سارے صحابہ جب بیعت سے فارغ ہوئے تو سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا ہاتھ، اور اپنا بایاں ہاتھ نکال کر فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ، اور عثمان کی طرف سے میں خود اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب داں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عثمان ابن عفان کا قتل نہیں ہوا، وہ عنقریب آنے والے۔ پھر صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی صحیح سلامت احرام کی حالت میں واپس آئے، ماشاءاللہ، پھر اس کے بعد آنے کے بعد پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی نے اپنا ہاتھ پھر حضور کے ہاتھ میں دے کر بیعت کیا۔ لیکن یہ فضیلت حضرت عثمان غنی کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا،
عثمان ابن عفان کا ہاتھ قرار دیا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کیا تو اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ کی اتنی حفاظت کرتے تھے کہ پوری زندگی بھر حضرت عثمان غنی نے اس ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ کے قریب تک نہیں کیا. حالانکہ جائز ہے آدمی کے لیے استنجا حاجات کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کر سکتا ہے نہانے دھونے میں، لیکن حضرت عثمان غنی نے اس ہاتھ کو قریب نہیں کیا صرف اس لیے کہ یہ ہاتھ میں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے. یہ ادب صحابہ سے ہی ملے گا تمہیں، یہ ادب جو ہے یہ صحابہ سے ہی ملے گا. عزیزان گرامی، اس سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں. کون ہیں وہ؟ صحابہ اکرام. ان کی صفات اللہ تعالیٰ کیسے بیان کر رہا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ جو ان کے ساتھ ہیں؟ اور ان کے ساتھ جو ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت ہیں، بھاری ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں. مومنین کے لیے وہ نرم دل ہیں، دشمنوں کے لیے بھاری ہیں. تراہم رکعا سجدا، اللہ فرماتا ہے تم ان کو دیکھو گے ہمیشہ رکوع سجدے میں ملیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہمیشہ اللہ کی رضا ڈھونڈتے رہیں گے. یہ صحابہ کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہا ہے. نبی کے ساتھ جو ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا اس آیت میں 4 ٹکڑے ہیں. محمد الرسول اللہ کے بعد محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد 4 ٹکڑے. والذین معہ، ایک ٹکڑا ہو گیا. اشداء علی الکفار دوسرا. رحماء بینہم تیسرا. تراہم رکعا سجدا چوتھا. اب کیا ہی بہترین نفیس تفسیر اس کی گئی ہے. فرماتے ہیں والذین معہ کا مطلب ہے اور جو ان کے ساتھ ہیں، اس سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے. دوسرا ٹکڑا ہے اشداء علی الکفار، کفار پر بہت بھاری ہیں، اس سے مراد عمر ابن خطاب ہے. رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، اس سے مراد عثمان ابن عفان ہے. تراہم رکعا سجدا، تم انہیں ہمیشہ رکوع سجدے میں دیکھو گے، اس سے مراد حیدر کرار کی ذات. والذین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور فرمایا اللہ، اور وہ ہمیشہ اللہ کی رضا ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس سے مراد. میرے عزیزو، ایک وقت یہ بھی تھا، ایک وقت جب ایام جہالت کے مکہ کے قیام کے درمیان، ابھی حضور ہجرت نہیں کیے تھے، ایک دن حضور آئے تھے خانہ کعبہ میں جانے کے لیے. اس وقت وہ چابی عثمان بن شیبہ کے پاس رہتی تھی. عثمان بن شیبہ قریش کے ایک معزز آدمی تھے لیکن ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. حضور نے فرمایا عثمان چابی دے دو، میں کعبے کے اندر جاؤں. انہوں نے کہا تم ہمارا دین چھوڑ چکے ہو، تمہیں کعبے میں اندر جانے نہیں دوں گا. سارے بڑے لوگوں کو جانے کی اجازت تھی، میرے رسول کو نہیں. حضور پاک نے فرمایا عثمان ٹھیک ہے، ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہو، میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا. عثمان کہتے ہیں کہ ان کی بات سے مجھے ڈر بھی لگا اور پھر سوچ بھی رہا تھا یہ اتنا بڑا جملہ کہہ رہے. آج حالت ایسی ہے ان کے ساتھ جتنے وہ سب غریب لوگ ہیں، مارے جاتے ہیں. بلال حبشی کو دیکھو. اور پھر جب وقت ایسا آیا کہ حضور ہجرت کر کے چلے گئے تو عثمان کہتے ہیں اب تو سوال ہی نہیں آتا کہ کعبے کی چابی ان کے پاس جائے. وطن چھوٹ گیا، گھر چھوٹ گیا، ساتھی مارے گئے، سب چلے گئے. لیکن عثمان بن شیبہ کہتے ہیں 7 سال کے بعد جب حضور واپس آئے اور 10,000 صحابہ کے ساتھ واپس آئے، حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو سب کچھ بدل چکا تھا. کعبے کے دروازے کے قریب جا کر میرے آقا نے پکارا عثمان بن شیبہ کہاں ہے؟ وہ آئے، ایمان لائے نہیں تھے، ابھی کافر ہی ہے. چابی لا کر میرے آقا سے کہا کہ آپ نے سچ کہا تھا 7 سال پہلے، یہ چابی آپ کے حوالے ہے. میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے چابی کو کھولا، کعبے کو اور صاف کیا اور اس کے بعد باہر آئے. کہا میں یہ چابی اب اس کو دوں گا جس سے قیامت تک کوئی نہیں چھین سکے گا. پھر صحابہ کہتے ہیں ہم سب کو یہ شوق تھا کہ یہ چابی ہمیں مل جائے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، کون بڑے بڑے صحابہ شوق رکھتے تھے کہ یہ چابی ہمیں مل جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مجمع میں پھر سے پکارا عثمان بن شیبہ ادھر آ جاؤ، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے جس کی امانت ہے اسے واپس لوٹایا جائے. تمہارے خاندان میں چابی تھی، تم رکھو. اتنی رحمت دیکھ کر کے وہ ایمان لے آئے اور میرے ساتھ رسول کے صحابہ میں داخل ہوئے. اور آج 1400 سال گزر چکے، چابی آج بھی عثمان بن شیبہ کی اولاد میں ہی ہے.
कई बादशाह आए बदले आए गए, लेकिन वो चाबी आज भी उसी खानदान में मौजूद है। दूसरी बात ये, फतेह मक्का के दिन लोग आपस में बात क्या कर रहे थे पता है? अल यौम यौमुल मलहमा, आज चीतड़े उड़ाने का दिन है, आज गोश्त के टुकड़े उड़ेंगे, जितना इन्होंने जुल्म किया सबको दिखाया जाएगा। और मक्का के बड़े बड़े लोग कैदी बनकर के हरम में आए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचे टीले पर खड़े होते हैं और उन सब मक्का वालों से पूछते हैं, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, तुम क्या समझते हो? तो उन सब लोगों ने कहा, अंत करीम इब्न करीम इब्न करीम, हमने देखा है तुम भी शरीफ हो, तुम्हारे बाप भी शरीफ, तुम्हारे दादा भी शरीफ थे, तुम शरीफों की और करीमों की औलाद में से हो। मेरे आका ने सहाबा के नारे को बदल दिया जो कह रहे थे अल यौम यौमुल ज़हमा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज गोश्त उड़ाने का दिन है, आज गर्दनें मारने का दिन है। मेरे आका ने फरमाया सहाबा नहीं, अल यौम यौमुर रहमा, अल यौम यौमुर रहमा, आज रहम करने का दिन है, आज रहम करने का दिन है। इन जालिमों को मैं बताना चाहता हूं जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कीचड़ उछालते हैं, तुम्हें अगर छोटा तख्त भी मिले तो तुम सबसे पहले गरीबों का खून चूसते हो। और मेरे मुस्तफा के कदमों में जिन्हें अल्लाह ने पूरी दुनिया की सल्तनत अता की, उनके अपने जानी दुश्मनों को मेरे मौला ने सामने खड़ा किया। लेकिन लाओ तारीख में एक मिसाल, जिस मोहम्मद अरबी ने अपने कातिलों को या अपने कत्ल करने के वाले मंसूबे बनाने वालों को एक ही दिन में सबको माफ कर दिया हो, सबको आजाद कर दिया हो, ये कहा हो इज़हबू अंतुम मुत्तलका, जाओ तुम आज सबके सब आजाद हो, सबके सब आजाद हो। एक शख्स ऐसा था सफवान जिसका नाम है, वो सब सोचता था कि नहीं, वो घोड़ा लेकर के दौड़ गया और समंदर में कूदने गया, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, मोहम्मद के हाथों में गुलाम नहीं बनूंगा। उसका करीबी दोस्त उमैर बिन वहब, वो सहाबी हो चुके थे, वो आए, उन्होंने देखा कि सफवान मेरा दोस्त खुदकुशी करने के लिए चला गया, दौड़े दौड़े गए और समझाया कि सफवान दे, मोहम्मद को जैसा बताया गया वैसे नहीं है, तू आ जा, तुझे माफ भी करेंगे और गले से भी लगाएंगे। उसने कहा सफवान ने कि मैं जंगे बदर में गया हूं, उनके मुकाबले में कई उनके साथियों को अपने हाथों से मारा हूं, खंदक में भी रहा हूं, उहद में भी रहा हूं, क्या वो मुझे से को माफ करेंगे? हज़रत उमैर ने कहा तुझसे भी बड़ों को माफ करेंगे, तू आ तो चल मेरे साथ। सफवान ने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं समंदर में कूद कर खुदकुशी कर लूंगा। उमैर बिन वहब आए रसूल पाक के पास, कहा मेरा एक दोस्त है सफवान है, वो खुदकुशी करना चाहता है, वो डर के मारे, ऐ अल्लाह के रसूल क्या आपकी तरफ से अमान है? हुजूर ने फरमाया मेरी तरफ से मुकम्मल अमान है। कहा कि क्या अलामत है कि मैं उसे कैसे बताऊं कि आपकी तरफ से अमान मिल गई? मेरे आका ने अपना अमामा मुबारक खोल कर दे दिया, अपना जुब्बा दे दिया, जाओ सफवान से कह देना मोहम्मद ने अपना अमामा उतारा है, अपना जुब्बा दिया है, तेरे लिए अमान है, वापस आ। दुनिया आज अमन सिखाने निकली है, ये जुल्म की दास्तान लिखने वाले आज पीस की बात करते हैं। मेरे मोहम्मद जैसा पीस ना कभी पहले था ना आज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अमन फैलाया है, कहां किस दास्तान में तुम ढूंढोगे उसको? जिन्होंने दफन होती बच्चियों को इतना बुलंद मकाम दिया कि उनके कदमों के नीचे जन्नत ला कर रख दिया, जिन्होंने बेवाओं को जलने से बचाया, जिन्होंने गुलामी की जंजीर से आजाद कराया, उस मोहम्मद अरबी पर अगर आज कोई उंगली उठाता है तो मैं कहता हूं इस जमाने का सबसे बड़ा नाजायज कुत्ता है, जिसे ये समझ ही नहीं है कि रसूल के अखलाक क्या है। मैं दावत देता हूं कि मेरे मोहम्मद को पढ़ लिया करो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार पढ़ लो, फिर तुम्हारा दिल कुशादा हो जाएगा, तुम्हारा दिल मोहब्बतों से भर जाएगा। हकीकत में किसी को अगर देखना हो कि हदीसें, किसी के अल्फाज देखना हो मेरे आका के, देखे मेरे अजीजों, उस मोहम्मद अरबी ने यहां तक कह दिया तबस्सुम कफी वजह अखी का सदका, अगर तुम अपने भाई को देखकर मुस्कुरा भी दो तो एक सदके का सवाब। किसने रखा है ये अमन? किसने रखा है ये अमन? तुम मुस्कुरा भी दो दूसरे भाई को देखकर, सदके का सवाब है। नाक धो सकेड़ करके मत रहो, चिड़चिड़ा करके मत रहो, अपने भाइयों से खंदा पेशानी से मिलो। मेरे अजीजों, आज तुम्हें हुक्म सिर्फ इतना दिया गया, मुसाफा करो, मुआनका करो, दिल मिलाना मौला का काम है। ये अमन का माहौल किसने पैदा किया? मेरे रसूल ने पैदा किया। तुम्हें पता है जहां लोग गर्दनें मारते थे, वहां अपनी भूख अपने भाई के लिए कुर्बान कर रहे हैं। हाँ, गरम गोश्त जिनके पास आता है सहाबा खाने को तैयार नहीं, इससे पहले कि मेरा भाई खा ले। ये अमन का माशरा किसने बनाया? किसने बनाया? पूरी दुनिया में लाकर दिखाओ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आज के कि अगर आपने मेरे आका के अखलाक की तर्जुमानी नहीं की तो दूसरों से क्या उम्मीद रखोगे?
दूसरों से क्या उम्मीद रखोगे। मैं उस शायर के शेर पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। शायर ने कहा है, न इधर उधर की बात कर, मुझे ये बता के काफिला लुटा क्यों। न इधर उधर की बात कर, मुझे ये बता के काफिला लुटा क्यों। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सुभान अल्लाह। डाकू क्या करते हैं, इससे मुझे क्या अक्सर का। डाकू का काम है डाका डालना, चोर का काम है चोरी करना। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप क्या कर रहे थे, आप लुटने क्यों दे रहे थे, आप खामोश क्यों बैठे थे। मेरे अजीजों, इस शेर का मतलब यह है कि अगर तुम अपने घर की हिफाजत के लिए फिक्रमंद नहीं तो चोरों को ब्लेम करना छोड़ दो। तुम अगर अपने घर की हिफाजत के लिए सीरियस नहीं तो डाकुओं को दोषी ठहराना छोड़ दो। डाकू तो डाका डालेगा, चोर चोरी करेगा। शर्त यह है कि तुम अपने घर की हिफाजत करो। तुम अपने दीन की हिफाजत के लिए अपने आप को बदलने को तैयार नहीं, सारे इल्जामात तो दुश्मनों पर डालते हो। तुमने अपने आप को हुजूर के अखलाक में लाने के लिए एक बार भी तैयारी नहीं दिखाई, फिर दूसरों पर क्या दोष रखते हो। तुम्हें अपने लिबास बदलने की फिक्र नहीं, अपना चेहरा बदलने की फिक्र नहीं, अपनी तालीम अच्छी करने की फिक्र नहीं, दोष किसी और को क्यों ठहराते हो। इसीलिए मैं कहता हूं, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तुम आओ दामन मुस्तफा में। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से बढ़कर दुनिया में किसी के अखलाक हैं। कुरान जिनके अखलाक की गवाही देता है, वो छोड़कर अगर हम दूसरों के चरणों में जाएंगे तो फिर हाल यही होगा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। सिर्फ शर्त इतनी है ए सुन्नी मुसलमान, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अगर हुजूर की तरफ तुम मुतवज्जे हो गए तो बस सारी दुनिया तुम्हारी है, इक्तिदार तुम्हारा है। शर्त यह है उदखुलू फिस्सिल्मि काफा, पूरे के पूरे मुसलमान हो जाओ, पूरे के पूरे मोमिन हो जाओ, पूरे के पूरे गुलाम मुस्तफा हो जाओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की तरफ बढ़ करके तो देखो, दुनिया तुम्हारे तलवे ना छूमे तो फिर बात करना, दुनिया तुम्हारे सामने झुके ना तो फिर बात करना। इसलिए कि मौला का कानून है, वो इज्जतें उसे देता है जो उसके नबी की गुलामी करती है, वो इज्जतें उन्हें नवाजता है जो उसके नबी के शहदा होते हैं। मेरे अजीजों, आज ये मिंबर, आज ये मेहराब मुझे इसलिए नहीं दिया गया कि मैं किसी बड़े बाप का बेटा हूं, यहां सिर्फ इसलिए खड़ा किया गया है कि मोहम्मद अरबी का गुलाम। इसके अलावा कौन सी निस्बत है हमारे पास, कौन सी निस्बत है हमारे पास। क्या हमारा लिबास देख करके, क्या हमारा चेहरा देखकर इज्जत की जाती है? नहीं, अच्छे अच्छे चेहरे वाले हैं, अच्छे अच्छे लिबास वाले, बड़े बड़े पैसे वाले हैं। ये जो इज्जतें हैं पलकें बिछाई जाती है, मोहम्मद अरबी की गुलामी का सदका है। हाँ, इसी बात पर आप भी आ जाओ। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते, जब तक कि मदीने से इशारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, ऐ मुसलमानों, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मौला सबकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए, इस्लाम और सुन्नियत का बोलबाला फरमाए और तमाम बुरे मंसूबों का मुंह काला फरमाए। मौला हमारी जमात को इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमाए, हमारी सफों में मौला ताला कुव्वत हैदरी अता फरमाए, शुजाअत फारूकी अता फरमाए। मौला तबारक व ताला हमें सहाबा का सदका अता फरमाए, औलिया के कदमों की निस्बत अता फरमाए और हम सबको काटने वालों को मौला कैफर किरदार तक पहुंचाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, अभी आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सलमान अजहरी साहब की जानिब से एक खूबसूरत फ़तह मक्का का बयान आप लोगों ने समाअत फरमाया। इस बयान से बहुत सारी कुछ चीज़ें हम सबको सीखने को मिली। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बयान बहुत ही खूबसूरत और प्यारा और बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये चैनल हमारा इस्लामिक रिलेटेड से है, इसमें हर तरह के इस्लामिक बयानात व नात शरीफ अपलोड होती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ताकि हम आप लोगों तक बेहतर से बेहतर
بیانات و نعت شریف اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں۔